کراچی کا ساحل سمندر رات کے وقت چاند کو دیکھ کر مچل رہا تھا اور میرے جذبات بھی ان لہروں کے ساتھ بے قابو ہو چکے تھے، کیونکہ میرا چاند میرے پہلو میں تھا۔ اتنے دنوں سے اندر ہی اندر دبا لاوا ایک دم پھٹنے کو تیار تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں کیا کر ڈالوں۔ وہ تھی ہی اتنی خوبصورت، آج ہی تو موقع ملا تھا مجھے اس خوبصورتی کو خراج تحسین پیش کرنے کا۔ وہ بھی اسی انتظار میں بیٹھی تھی کہ کب میں اس کی تسکین کا کچھ سامان کروں۔ میں نے بغیر وقت ضائع کیے اس کی کمر کے گرد اپنے بازوؤں کا گھیرا تنگ کیا اور زور سے اسے خود سے لگا لیا۔ اس کے تشنہ لبوں کو سیراب کرنے ہی والا تھا کہ اچانک سے ہمارے چہروں پر تیز روشنی پڑی۔ ہم جو چاند کی اس مدھم سی روشنی میں اپنی روح کو سیراب کرنے کی ٹھان چکے تھے، ایک دم سے چونک گئے۔ ہمارے بہت قریب سے پولیس موبائل کے سائرن سنائی دینے لگے۔ اس شبھ موقع پر ایسی آواز کانوں میں سیسا انڈیل رہی تھی۔ میں بے اختیار اس سے دور ہٹا، مگر تب تک وہ ہمارے سروں پر پہنچ چکے تھے اور ہم رنگے ہاتھوں پکڑے گئے تھے۔ دور سے دیکھنے پر وہ کوئی ہوٹل معلوم ہوتا تھا جو 5 کینال پر مشتمل تھا۔ قریب جا کر دیکھو تو گیٹ کی دیوار کے ساتھ لگی تختی پر بڑے بڑے اردو حروف میں پناہ گاہ لکھا تھا۔ شام کے اندھیرے پھیل چکے تھے اور اس ہوٹل کے اندر تک اترنے لگے تھے۔ اندر خاموشی اور سکون کا ماحول تھا۔ درختوں کے پتے بھی آہستہ آہستہ ہوا کے دوش پر پھڑ پھڑا رہے تھے تاکہ اس ہوٹل کے مکینوں کے سکون میں کوئی کمی نہ آ جائے۔ انٹرنس کے آگے ایک وسیع لاؤنج تھا اور اس کے ارد گرد دونوں اطراف کمرے بنے ہوئے تھے۔ اس 2 منزلہ ہوٹل میں 500 کے قریب کمرے تھے اور آخری منزل کے نکڑ والے کمرے میں مدھم زرد روشنی جل رہی تھی۔ کمرے کے اندر جھانکو تو ایک آرام دہ کرسی پر ایک 60 سے 65 سال کے لگ بھگ ایک آدمی اداس سا بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سگار تھا جس سے نکلنے والا دھواں اس کمرے کی اداس فضا میں گھل سا گیا تھا۔ کرسی کو آگے پیچھے حرکت دینے سے یوں لگتا تھا کہ اس ہوٹل کی خاموش آب و ہوا میں ایک اداس نغمہ سا گونج رہا ہو۔ اس کے جھریوں زدہ چہرے پر ماضی کے بے شمار ایسے مناظر ابھرنے لگے جو سننے والے کو اذیت اور تکلیف سے دوچار کرنے والے تھے۔ وہ دلہن بنی میرے سامنے گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی اور میں بار بار اپنی آنکھیں مسل رہا تھا تاکہ یقین کر سکوں کہ جس دن کا خواب میں دن رات اپنی آنکھوں میں سجا کر سوتا تھا، کہیں وہ ابھی بھی خواب ہی تو نہیں ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ زندگی میں خوشی اور سکون صرف امیر اور اونچے لوگوں کے لیے ہی مختص کیا گیا ہے، مگر رمشا کو اپنے سامنے پا کر میں نے اس فلسفے کی تردید کر دی تھی۔ اس چھوٹے سے کمرے میں میری کل کائنات بیٹھی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اپنی خوشی کا اظہار کس طرح کروں۔ جذبات تھے کہ امڑنے کو بے قرار تھے۔ میں نے اپنے مچلتے جذبات پر قابو پاتے ہوئے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو وہ حسن کی دیوی اپنے تمام ہتھیاروں سے لیس میری جانب دیکھ کر مسکرانے لگی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنا کنٹرول کھو بیٹھتا اور اپنے اندر ٹھاٹھیں مارتے محبت کے سمندر میں سے اسے سیراب کرتا، اچانک ہی دروازہ زور زور سے دھڑ دھڑایا جانے لگا۔ میں ایک دم بوکھلا گیا۔ رمشا بھی سمٹ کر دوبارہ سے گھونگھٹ نکالنے لگی۔ عجیب جاہل لوگ ہیں، آج کی رات بھی ان کو چین نہیں ہے۔ میں منہ میں بڑبڑاتے ہوئے دروازے کے پاس آیا۔ دروازے کے آگے رکھا استری سٹینڈ کھینچ کر پیچھے دھکیلا تو وہ نیچے سے ٹوٹا ہوا دروازہ خود بخود ہی کھلتا چلا گیا۔ دروازے کا لاک چونکہ خراب تھا اور نیچے سے اس کی ایک سائیڈ والی پھٹی ٹوٹی ہوئی تھی، اس لیے استری سٹینڈ کو آگے رکھ کر میں نے اپنی پرائیویسی بنانے کی کوشش کی تھی، مگر بیڑا غرق ہو دروازہ بجانے والے کا، یوں جیسے باہر دنیا تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے اور دروازہ بجا کر مجھے اطلاع دینا ضروری تھا۔ میں نے انتہائی برے موڈ کے ساتھ سر باہر نکالا تو سامنے بھابھی نجمہ اپنے 2 عدد سپوتوں کو لے کر کھڑی تھیں۔ بار بار منہ پر ہاتھ رکھے اباسیاں روک رہی تھیں اور ان کے سپوت مجھے ایسے گھور رہے تھے جیسے میں نے ان کی سلطنت پر قبضہ جما لیا ہو۔ کیا کام ہے نجمہ بھابھی؟ رمشا کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ آرام کرنا چاہتی ہے۔ میں انتہائی ناگواری سے گویا ہوا۔ کہنا تو یہ چاہتا تھا کہ دلہا دلہن کے درمیان ہڈی کیوں بن رہی ہیں، پر کہہ نہیں پایا۔ بھابھی نے اسی ناگواری سے کہا کہ مجھے تو برآمدے میں مچھر کاٹ رہے ہیں، پنکھا بھی نہیں ہے، اس لیے بچے ضد کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنے کمرے میں ہی نیند آتی ہے۔ یہ اشارہ تھا کہ میں ان کا کمرہ خالی کر دوں۔ بس شادی تو ہو گئی نا،
دلہن بھی آ گئی گھر خیر سے، اب نکلو ہمارے کمرے سے۔ انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا اور میں منہ کھولے انہیں دیکھنے لگا۔ تم ایسا کرو، برآمدے میں اکمل کے ساتھ والی چارپائی پر سو جاؤ، میں اور بچے کمرے میں سو جاتے ہیں، رمشا ساتھ ہی سو جائے گی۔ بھابھی نے میرے بولنے سے پہلے بات ہی ختم کر دی۔ مطلب یہ تو حد ہی ہو گئی کہ دلہے اور دلہن کو پہلی رات ہی ایک دوسرے سے جدا کیا جا رہا تھا۔ ان کی عقل کیا گھاس چرنے گئی تھی؟ انہیں پتہ نہیں تھا کہ شادی کی رات کو کیا ہوتا ہے، میاں بیوی کا ساتھ ہونا کس قدر ضروری ہوتا ہے۔ میں سر تا پاؤں تل ملا کے رہ گیا تھا اور دروازہ بند کرنے ہی لگا تھا کہ ایک دم سے اماں بھی نمودار ہو گئیں۔ مجھے گھورنے لگی۔ کہا کہ عاصم، گھر میں جوان بہنیں ہیں، تو اکیلا اپنی بیگم کے کمرے میں سوتا اچھا لگے گا؟ شرم کر کچھ، باہر آ کر اکمل کے ساتھ والی چارپائی پہ سو جا۔ میں تو اماں کی اس بے منطق بات پر اور بھی زیادہ تل ملا گیا۔ تو کیا میں 2-4 بندوں کو ساتھ لے کر اندر سوؤں؟ اماں کا دماغ اس عمر میں سٹھیا گیا تھا، یا شاید انہوں نے اپنی شادی کے بعد ابا کی قربت کے بغیر ہی اتنے بچے پیدا کر لیے تھے۔ میں اماں کو جواب دینے کے لیے باہر نکلا ہی تھا کہ اچانک سے بچے بھاگتے ہوئے کمرے میں داخل ہو گئے اور رمشا کے ارد گرد بیڈ پر لیٹ گئے۔ بھابھی بھی ان کے پیچھے ہی چلی گئی اور میری حالت تو ایسی ہو گئی جیسے گرما گرم بریانی کی پلیٹ پہلے میرے سامنے رکھی گئی ہو کہ بھوکے ہو میاں کھا لو، اور پھر جب میں پہلا نوالا لینے لگا تو پلیٹ اچانک سے اچک لی گئی۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ رمشا میری بیوی ہے جو میرے کمرے میں میرا انتظار کر رہی ہے۔ میں نے بیوی اور انتظار کے لفظوں پر زور دیتے ہوئے اماں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اماں طیش کے عالم میں بولی، تو میاں اپنی بیوی کو بھی یہیں برآمدے میں بلوا لو، ادھر ہی چارپائی پر لٹا لو۔ یہ کمرہ تو اکمل کا ہے اور اس کمرے پر اس کے بیوی بچوں کا حق ہے۔ تجھے اتنا ہی شوق تھا بیوی کے ساتھ اکیلے مستی کرنے کا تو ایک کمرہ بنوا لیتے اور پھر شادی کر لیتے۔ نہ، تو ٹھہرا صدا کا نکما نکٹھو۔ اب تیری سزا یہی ہے کہ ہم بوڑھے ماں باپ کے ساتھ اسی برآمدے میں چارپائی بچھا کر لیٹ جا۔ مجھے اماں پر انتہائی غصہ آ رہا تھا اور اپنی قسمت پر رونا کہ جسے شادی کی پہلی رات ہی اپنی بیوی سے دور کر دیا گیا تھا۔ رمشا کی حالت بھی مجھ سے الگ نہیں تھی۔ وہ بیچاری بیڈ پر بچوں کے درمیان میں سینڈوچ بنی لیٹی تھی۔ اس میں بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ گھر والوں کو سمجھا سکے کہ ہم دونوں اب میاں بیوی ہیں اور بیوی کا پہلا حق ہوتا ہے کہ اس کے پاس اس کا شوہر موجود رہے۔ میں غصے کی حالت میں برآمدے میں بچھی چارپائی پر جا کر لیٹ گیا۔ دل تھا کہ ٹوٹ سا گیا تھا اور جذبات کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ساکت پڑ گیا تھا۔ میں ساری رات اسکیمیں سوچنے لگا کہ اس چڑیا گھر میں اپنے لیے کہاں پرائیویسی تلاش کروں، جہاں جس کونے میں دیکھو کوئی نہ کوئی سر دیے پڑا رہتا تھا۔ اس گھر میں 2 ہی کمرے تھے اور وہ دونوں میرے شادی شدہ بھائیوں کی ملکیت تھے۔ ان کے آگے ایک برآمدہ تھا جس میں اماں اور ابا اور میں سوتے تھے۔ ایک کنواری بہن بھی تھی جو میرے ساتھ والی چارپائی پر سوتی تھی۔ خدا نے اماں ابا کو چھپڑ پھاڑ کر اولاد دی تھی۔ ہم 6 بہن بھائی تھے۔ 2 بہنوں کی شادیاں ہو چکی تھیں، وہ بھی ہر دوسرے دن اپنے بچوں سمیت اس گھر کو مزید رونق بخشنے آ دھمکتی تھیں۔ اس لیے اس گھر میں کوئی لمحہ سکون کا نہیں تھا، اور پرائیویسی نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے جو کہ میاں بیوی کو چاہیے ہوتی ہے، اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا۔ رمشا بھی ہماری طرح غریب گھرانے کی تھی، اس لیے پھپھو نے بس لڑکا دیکھ کر شادی کر دی۔ یہ نہ دیکھا کہ لڑکے کے پاس ایک کمرہ تک نہیں جس میں وہ اپنی بیوی کو رکھ سکے۔ ساری رات سوچ سوچ کر بالآخر صبح تک مجھے ایک حل سمجھ میں آیا۔ صبح اٹھتے ہی میں لنڈے بازار چلا گیا۔ مجھے سلامیوں کے جو بھی پیسے ملے تھے میں نے اس کے 2 بڑے بڑے موٹے پردے خرید لیے۔ جب میں گھر آیا تو برآمدے کے بیچوں بیچ وہ میں نے پردے لٹکا دیے اور ایک کمرے کی سی شکل بنانے کی ناکام سی کوشش کی۔ سوچا کہ جب 4 پیسے ہاتھ آئیں گے تو ان پردوں کو ہٹا کر ایک دیوار سی بنا دوں گا، کیونکہ برآمدے کی 2 دیواریں تو پہلے ہی موجود تھیں۔ اندر اور باہر سے جو جگہ کھلی تھی وہاں وقتی طور پر ان پردوں سے کام چلایا جا سکتا تھا۔ گھر والے میری اس کارکردگی کو دیکھ کر آنکھوں میں چنگاریاں لیے مجھے گھورتے رہے، مگر میں بھی ٹھان چکا تھا کہ جب ان میں شرم نہیں تو میں کیوں شرم کروں۔ میری اس کارکردگی پر گھر مزید تنگ تنگ سا لگنے لگا تھا، اور یہ بات میری بھابھیوں کو بالکل بھی نہیں بھائی،
کیونکہ ان کے بچے سارا دن اس برآمدے میں اچھل کود کرتے تھے۔ اب ان کے لیے جگہ تنگ پڑ چکی تھی۔ اسی روز جب میں سارا انتظام مکمل کر چکا تو رمشا کے گھر والے اس کا مکلاوا لینے آدم کے۔ میں تو تل ملا کے رہ گیا تھا۔ پورے 2 دن میں گھر میں بلایا سا پھرتا رہا۔ وہ قریب تھی تب بھی اس کی قربت کے لیے تڑپتا تھا، اب دور گئی تھی تو تڑپ مزید شدت اختیار کر گئی تھی۔ خدا خدا کر کے پورے 2 دن کے بعد اس کا دیدار نصیب ہوا۔ میں اپنا پورا انتظام کر کے بیٹھا تھا۔ میں نے ٹھان لی تھی کہ آج تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے اس کے قریب آنے سے روک نہیں سکتی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد جب بھابھی لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تو میں نے بھی آنکھ کے اشارے سے اسے اپنے بنائے گئے کمرے میں بلایا۔ وہ کافی شرمیلی تھی، اس لیے میرے اشاروں پر شرم سے دوپٹہ دانتوں میں کترنے لگی۔ وہ ہلکے ہلکے میک اپ میں مجھ پر قیامت ڈھا رہی تھی۔ میں نے بھی آنکھوں میں سرما لگا کر سیدھی مانگ نکال رکھی تھی اور وحید مراد سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ میرے ذہن میں تمام فلمی رومانٹک سین گردش کر رہے تھے جن کا عملی مظاہرہ آج کرنا تھا۔ اماں کی گھوریوں کی پرواہ کیے بغیر میں اسے ان پردوں کے پیچھے لے گیا۔ اس عجیب و غریب خستہ حال کمرے کو دیکھ کر وہ کچھ بدمزہ سی ہوئی تھی، مگر میں نے سوچ لیا تھا آج اسے اتنا پیار دوں گا کہ وہ ان ظاہری چیزوں پر فوکس نہیں کرے گی۔ پردوں کے پیچھے ہی ایک چارپائی بچھی تھی اور ہمیں یہی کافی تھی۔ ویسے تو رمشا کو جہیز میں ایک ڈبل بیڈ ملا تھا، مگر ہمارے گھر میں چونکہ جگہ نہیں تھی اس لیے اس کا سامان میکے میں ہی رکھا تھا۔ رات کے تقریباً 10 بج چکے تھے۔ باہر ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی جس سے پردے ذرا ذرا سے پھڑپھڑانے لگتے تھے، مگر میں نے ان کے کونوں پر اینٹیں رکھی ہوئی تھیں تاکہ اتنی ہوا کو وہ برداشت کر پائیں اور کمرے میں سر انجام دیے جانے والے مناظر باہر والوں کی آنکھوں سے اوجھل رہ سکیں۔ میں اس کے ساتھ چارپائی پر بیٹھ گیا اور ذہن میں یہی سوچا کہ یہ ہماری شادی کی پہلی رات ہے اور آج تو میں اپنی محبت کی ایسی بوچھاڑ اس پر کروں گا کہ وہ ہر وقت میری قربت کی تمنا کرے گی۔ میں نے اس کے سرد کپ کپاتے ہوئے ہاتھ اپنے گرم ہاتھوں میں تھام لیے۔ میرے دل میں بڑی زور کی اچھل کود ہونے لگی۔ اس سے پہلے کہ میں اس کو کھینچ کر اپنے قریب کرتا، ایک دم سے پردے اتنی زور سے پھڑ پھڑائے کہ میرا دل بھی کسی سوکھے پتے کی طرح لرزنے لگا۔ یا خدا، یہ کیا آفت آ گئی! میں نے ذرا سا پردے کی اوٹ سے باہر کا منظر دیکھا تو میرا وجود زلزلوں کی زد میں آ چکا تھا، کیونکہ باہر ہلکی ہلکی ہوائیں شدید طوفان میں ڈھل چکی تھیں۔ جو طوفان میرے اندر مچا تھا، یہ طوفان اس سے بھی قدرے بڑھ کر تھا۔ ایک دم سے ایسا جھکڑ آیا کہ میرے لنڈے بازار سے خریدے گئے پردے اس کی تاب نہ لا سکے اور اسی طوفان کے ساتھ اڑ گئے۔ ایک دم سے میرا 2 دن کی محنت سے بنایا گیا کمرہ ننگا دھڑنگا ہو گیا اور میری دلہن ہونکوں کی طرح میرا منہ تکنے لگی۔ اماں ابا کا شور بھی ساتھ ہی اٹھا۔ کہا، ابے او عاصم، جلدی سے چھت پر جا اور کپڑے اتار کر لا، کہیں طوفان انہیں ساتھ نہ اڑا لے جائے۔ اب میں اماں کو کیا بتاتا کہ طوفان نے تو میرے پردے تک نہ چھوڑے تھے، کپڑے تو شاید اب تک کراچی سے لاہور پہنچ گئے ہوں گے۔ میں جلدی سے چھت پر بھاگا۔ اوپر سے ایک دم تیز طوفانی بارش نے مجھے پورا بھگو دیا اور میرے اندر جذبات کی نرم نرم بچھاڑ اپنی موت آپ مر گئی۔ یا خدا، تیری رحمت کو بھی ابھی ہی برسنا تھا، میری تشنگی ان بارشوں سے تھوڑی نہ بجھے گی۔ میں اس اچانک افتاد پر خود کو سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ دل تھا کہ بہہ جانے کو بے تاب تھا۔ بارش اور طوفان ساری رات ایسے ہی جاری رہے اور میں برآمدے کے ایک کونے میں دبکا بیٹھا اپنی قسمت کو روتا رہا۔ رمشا کو میں نے بھابھی والے کمرے میں بھیج دیا تھا تاکہ وہ تو میرے ساتھ سولی پر نہ لٹکے۔ پھر تو آئے روز ایسے ہی ہزاروں پڑاؤ ہمارے سامنے آتے رہے اور ہمیں ایک دوسرے کے قریب پھٹکنے بھی نہ دیتے۔ میں جس کونے میں ذرا سی بھی گنجائش تلاش کرتا، وہیں کوئی آن دھمکتا۔ میرے بھائیوں کے بچوں نے تو دن کے وقت ناک میں دم کر رکھا تھا، مجال ہے جو ذرا سی دیر کے لیے بھی کمروں کی جان چھوڑتے ہوں۔ اور رات کو برآمدے میں ویسے ہی اماں ابا اور جوان بہن میرے ساتھ سوتے تھے۔ رمشا کی چارپائی کی گنجائش وہاں نہیں نکلتی تھی، اس لیے وہ بھابھی کے کمرے کے ایک کونے والی چارپائی پر سوتی تھی
اور میں ساری ساری رات ٹھنڈی آہیں بھرتا تھا۔ قسمت بھی کیا عجیب شے تھی، مجھے باغ کا مالک تو بنا دیا تھا مگر پھل کھانے کی اجازت بالکل نہ تھی۔ میں نے دن رات جلد امیر بننے کی پلاننگ شروع کر دی تاکہ اس چڑیا گھر سے میری جان چھٹے اور میں کہیں اور اپنے لیے ایک گھر تعمیر کر سکوں۔ چلو گھر نہ صحیح، ایک کمرہ ہی صحیح، اتنا تو پیسہ آ جائے میرے پاس کہ یا پھر برآمدے کے بیچوں بیچ ایک دیوار ہی کھڑی کر سکوں۔ میں نے ابا کے ساتھ جوتوں کی مرمت کا کام شروع کر دیا۔ میں سوچنے لگا اگر یہی کام میں شروع سے کرتا رہتا تو ایک کمرہ بنانے کے قابل تو ہو ہی سکتا تھا، مگر میری صدا کی نااہلی اور اونچے خوابوں کی وجہ سے میں ابھی تک شادی شدہ ہو کر بھی کنوارا تھا۔ میرے ماں باپ کے لیے تو ڈوب مرنے کا مقام تھا جو ذرا بھی میرا احساس نہیں کر رہے تھے، یا شاید میرے اپنے لیے ہی ڈوب مرنے کا مقام تھا کہ میں اپنے بل بوتے پر اپنی چاند سی دلہن کو ایک الگ کمرہ تک تعمیر نہیں کر کے دے سکتا تھا۔ ہماری شادی کو 1 مہینہ گزر چکا تھا اور میں رمشا کو دیکھ کر اتنی ٹھنڈی آہیں بھرتا تھا کہ اب تو گھر کی آب و ہوا بھی سرد سرد سی لگتی تھی۔ ہم ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کرنے پر مجبور تھے کیونکہ اماں کے نزدیک جوان بہن گھر میں تھی اور میں اپنی بیوی کے ساتھ چپک کر بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا۔ اماں شاید ہٹلر کے زمانے کی تھی اور ہٹلر کے مرنے کے بعد اس کی گدی نشین بن گئی تھی۔ مجال ہے جو ان کے دل میں میرے لیے ذرا سا بھی ترس ہو، اس لیے مجھے خود ہی اپنے ملن کی راہ نکالنی پڑ رہی تھی۔ ہر وقت میرے خواب میں ایک خوبصورت کمرہ ہوتا تھا جس میں اور رمشا چھیڑ چھاڑ کر رہے ہوتے تھے۔ میں نے کئی بار سوچا کہ رات کو چھت پر چارپائی بچھا کر ہم چھت پہ سو جائیں، مگر مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے گھر کی چھت پڑوسیوں کی چھتوں سے ملی ہوئی تھی اور وہ بھی رات کو چھتوں پر ہی سوتے تھے۔ میں تو اس چیز کی بھی پرواہ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن رمشا تھوڑی سی شرمیلی سی تھی، اسے کھلے ماحول میں رومانس کرنا پسند نہیں تھا، اس لیے میں نے یہ پلان کینسل کر دیا۔ ویسے بھی عورتیں صابر ہوتی ہیں، ان کے جذبات اتنے منہ زور نہیں ہوتے جتنے کہ مردوں کے ہوتے ہیں۔ وہ تو گھر کے ماحول میں ڈھلنے لگی تھی، مگر میں اپنے دل کا کیا کرتا جسے کسی پل بھی چین نہیں تھا۔ اب گھر میں صرف ایک ہی جگہ بچی تھی جہاں پر ہم کچھ دیر کے لیے ہی صحیح اپنے اندر کی آگ ٹھنڈی کر سکتے تھے، اور وہ جگہ تھی گھر کے ایک نکڑ پر بنا ہوا باتھ روم۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ باتھ روم کا دروازہ نہیں تھا، ایک پردہ ہی لٹکایا گیا تھا جو کہ دروازے کی کمی کو پورا کرتا تھا۔ میں نے رمشا کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا کہ رات کے 12 بجے وہ باتھ روم میں چلی جائے، میں بھی اس کے پیچھے آ جاؤں گا۔ باتھ روم کافی تنگ تھا مگر میں مجبور تھا، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ رمشا تھوڑی سی ہچکچائی مگر میری بے اختیاریوں کو دیکھ کر اسے ماننا ہی پڑا۔ اب میں برآمدے میں کروٹ پر کروٹ بدل رہا تھا لیکن 12 ابھی بجے نہیں تھے اور نہ ہی رمشا ابھی کمرے سے نکلی تھی۔ اوپر سے اماں بھی بار بار کھانس رہی تھیں، ورنہ اس وقت تو وہ خراٹے لے رہی ہوتی تھیں۔ ٹھیک 12 بجے کمرے کا دروازہ کھلا اور رمشا نکل کر باتھ روم کی طرف جانے لگی۔ ایک دم سے میرے اندر اچھل کود ہونے لگی، میرا بس نہیں چل رہا تھا اپنے مچلتے جذبات کو کیسے قابو کروں۔ کیا وہ چھوٹا سا باتھ روم میرے جذبات کی تسکین کے لیے کافی تھا؟ کیا ہمیں پہلی بار ایک دوسرے کے قریب آنے کے لیے ایسی گھٹیا جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے تھا؟ میرے دماغ میں 1000 سوچیں تھیں مگر میں نے ساری سوچوں کو جھٹک دیا اور اس کے پیچھے چل دیا۔ جیسے ہی میں پردہ ہٹا کر اندر داخل ہوا، رمشا منہ پر کپڑا رکھے پسینے سے شرابور وہاں کھڑی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے تھوڑا ترس آیا مگر اس کی حالت مجھ سے زیادہ قابل رحم نہیں تھی۔ میں نے کہا، رمشا، میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، اس لیے تم تصور کرو کہ ہم باتھ روم میں نہیں کھڑے بلکہ ایک عالی شان محل کے خوبصورت سے کمرے میں کھڑے ہیں۔ یقین مانو، اگر تم ایسا سوچو گی تو تمہیں واقعی اس پر یقین آنے لگے گا۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگی اور شرمانے لگی۔ مجھے اس کی یہ ادا بہت پسند تھی کہ وہ میرا کہنا فوراً مان جاتی تھی اور کوئی احتجاج نہیں کرتی تھی۔ مجھے اس لمحے اس پر اتنا پیار آیا، میں نے اس کا دوپٹہ اتار کر ایک سائیڈ پر کھونٹی پہ لٹکا دیا۔ اس کے لمبے بال کمر تک آتے تھے، جسم کا سانچہ کسی ماڈل سے کم نہیں لگتا تھا۔ میں نے ایک ہاتھ اس کی گردن پر، دوسرا اس کی کمر میں ڈال دیا اور اسے خود سے قریب تر کر لیا۔
آج تو مجھے کوئی مائی کا لال اپنی خواہش پوری کرنے سے نہیں روک سکتا تھا۔ جیسے ہی میں نے اپنے ہونٹ اس کے گال پر رکھے، باہر سے مائی کے لال کے چلانے کی آواز سنائی دی۔ وہ میری بھابھی کا سب سے بڑا بیٹا ارتضیٰ تھا، جو باہر سے صحن میں کھڑا چلا رہا تھا، کہہ رہا تھا کون ہے اندر، جلدی باہر آ، مجھے سوسو کرنا ہے۔ اس وقت میرا دل چاہا میں اپنی جان لے لوں یا اس چھٹانک بھر کے لڑکے کی جان لے لوں جسے اب ہی رفع حاجت کا خیال آیا تھا۔ کمبخت کہیں کا۔ میں نے زور سے پردہ پیچھے کیا اور غصے سے لال پیلا باہر نکلا۔ رمشا تو چڑیا کی طرح پھڑ پھڑانے لگی، جلدی سے میرے پہلو سے نکل کر کمرے کی راہ لی اور میں اسے پیاسی نظروں سے جاتا دیکھتا رہا۔ میرا دل چاہ رہا تھا ارتضیٰ کا گلا دبا دوں اور اس کی جان لے لوں، اور وہ مجھے عجیب انداز میں گھور رہا تھا۔ اس کے دماغ میں یہ بات نہیں سما رہی تھی کہ واش روم میں ایک ہی وقت میں ایک کے بجائے 2 لوگ کیسے ہو سکتے ہیں۔ میں اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورتا ہوا برآمدے کی طرف چل دیا، کیونکہ میری قسمت میں شاید ملن کی کوئی ایک رات بھی نہیں لکھی تھی۔ دل چاہا کہ دیوار میں سر پھوڑ کر اپنی جان لے لوں یا سب گھر والوں کو قطار میں کھڑا کر کے گولیوں سے بھون ڈالوں، مگر میں یہ سب سوچ کر ہی رہ گیا اور چارپائی پر ڈھیر سا ہو گیا۔ خدا کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ میرے گھر والے صرف ایک دن کے لیے ہی صحیح گھر چھوڑ کر چلے جائیں، میں اور رمشا اکیلے رہ جائیں اور وہ دن کبھی ختم نہ ہو۔ جب گھر میں مجھے کوئی جگہ نہ مل سکی اور میرے سارے کے سارے پلان دھرے کے دھرے رہ گئے تو ایک آخری منصوبہ میرے ذہن میں اچھل کود کرنے لگا، مگر مسئلہ اماں ابا کو اس منصوبے پر قائل کرنا تھا۔ میں نے سارا دن اماں کے آگے پیچھے ہو کر اس کی منتیں کی، مگر اسے میرا منصوبہ ایک آنکھ نہ بھایا۔ ویسے بھی میں گھر کا نکما لڑکا، ماں باپ کو ویسے ہی ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، مگر میں یہ ٹھان چکا تھا کہ میں یہ کر کے رہوں گا۔ میں نے سوچا کہ ابا حضور سے اجازت طلب کروں گا اور ان کو اپنا مدعا سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ وہ بھی ایک مرد تھے، ان کی رگوں میں بھی کبھی جوان خون بہتا ہوگا، وہ تو میری بات ضرور سمجھیں گے۔ رات کو جب ابا گھر آئے تو میں ان کے پہلو سے چپک کر بیٹھ گیا اور کہا کہ ابا، جب آپ کی نئی شادی ہوئی تھی تو کیا آپ اماں کو کہیں گھمانے یا سیر سپاٹے کرانے نہیں لے کے جاتے تھے؟ ابا میری طرف دیکھ کر گھورنے لگے، کہنے لگے شریف گھرانے کی لڑکیوں کو باہر جانے کی اجازت نہیں ہوتی، وہ تو 7 پردوں میں رہتی ہیں تاکہ زمانے کی میلی آنکھ ان پر نہ پڑے۔ میں دل میں سوچنے لگا کہ میری بیوی تو پھر ان عورتوں سے بھی زیادہ 7 پردوں میں مقید ہے جسے کبھی اس کے شوہر نے بھی میلی آنکھ سے نہیں دیکھا۔ پر میں ٹھان چکا تھا کہ اگر گھر والے اجازت نہیں دیں گے تو میں خود ہی یہ کام کر لوں گا۔ میں اندر سے اب مکمل باغی ہو چکا تھا اور ہر مخالفت سہنے کو تیار تھا، اس لیے میں رات کا انتظار کرنے لگا۔ رات کے 9 بجے کے بعد سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے جاتے تھے، اماں ابا بھی سو جاتے تھے۔ میں ان کے سونے کا انتظار کر رہا تھا۔ رمشا کو میں پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ وہ تیار رہے۔ جیسے ہی سب سونے کے لیے لیٹے تو ہم چپکے سے گھر سے نکل آئے۔ جب گھر انسان کو خوشی نہ دے سکے تو باہر جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں نے اپنے بھائی کی بائک اسٹارٹ کی، رمشا کو اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ میرا رخ ایک انتہائی رومانٹک جگہ پر تھا جہاں پر ہم اکیلے مل بیٹھ کر کچھ پل گزار سکتے تھے۔ کراچی کا ساحل سمندر رات کے اس پہر ٹھنڈا تھا، چاند اپنے پورے جوبن پر تھا اور لہریں چاند کو دیکھ کر مچلی جا رہی تھیں۔ میرے جذبات بھی اندر سے ایسے ہی مچل رہے تھے کیونکہ میرا چاند میرے بالکل قریب میرے پہلو میں بیٹھا تھا۔ ہم ایک نسبتاً سنسان سی جگہ پر جا کر بیٹھے تھے جہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں چاہتا تھا کہ ہمارے ازدواجی رشتے کا آغاز ایسی ہی کسی رومانٹک سی جگہ پر ہو۔ مجھے فلم کا ایک سین یاد آنے لگا جس میں ہیرو ہیروئن کو ساحل سمندر پر لے جاتا ہے اور ہیروئن آہستہ آہستہ پانی میں پیر رکھتی ہے اور سمندر کی لہروں میں پوری بھیگ جاتی ہے، اس کے کپڑے اس کے جسم کے ساتھ چپک جاتے ہیں اور ہیرو اسے دیکھ کر اپنے جذبات سنبھال نہیں پاتا اور اس کے ساتھ ہی پانی میں چلا جاتا ہے، اور پھر وہ اتنے قریب آ جاتے ہیں کہ ان کے جسم آپس میں ٹکرانے لگتے ہیں۔ میں اس سین کو سوچ کر اور بھی زیادہ پرجوش ہو گیا، مگر رمشا سے اس چیز کی توقع نہیں تھی کیونکہ وہ بہت شرمیلی تھی، یہاں آ کر بھی گھبرا رہی تھی، اس لیے میں نے اسے پانی میں بھیجنے کا ارادہ کینسل کر دیا۔ وہ میرے پہلو میں بیٹھی تھی، میں اس کے مزید قریب آ گیا، اپنے ہاتھ اس کی کمر کے گرد حائل کیے،
اور اسے اپنی جانب کھینچا۔ آج تو گھر والے ہمارے پیچھے نہیں آ سکتے تھے، نہ ہی یہاں کوئی اور موجود تھا جو ہمارے ان لمحات میں دخل اندازی کرتا، اس لیے میں فل رومانٹک موڈ میں تھا۔ رمشا کے پنکھڑیوں جیسے گلابی ہونٹ پھڑ پھڑا رہے تھے، میں ان تشنا لبوں کو سیراب کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنا چہرہ جیسے ہی اس کے چہرے کے قریب کیا تو اچانک سے ہمارے چہرے اتنے روشن ہو گئے کہ آنکھیں چندیانے لگیں، یوں لگا جیسے چاند کے بجائے سورج نکل آیا ہو۔ میں نے ہڑبڑا کے ارد گرد دیکھا تو ٹارچ لائٹ کی روشنی ہمارے چہروں پر پڑ رہی تھی۔ قریب سے ہی پولیس موبائل کے سائرن ہمارے کانوں میں سنائی دیے، یوں جیسے سیسا پگھلا کر کان کے اندر ڈالا جا رہا ہو۔ رمشا تو پہلے سے ہی گھبرا رہی تھی، اب مزید گھبرا گئی اور تھر تھر کانپنے لگی۔ میں بھی اس اچانک افتاد پر ایک دم بوکھلا کر رمشا سے تھوڑا سا دور ہٹا۔ اتنے میں وہ ہمارے قریب آ چکے تھے۔ اس نے مجھے گرے باندھ سے پکڑ کر اٹھایا، زور سے میرے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا۔ اتنا زناٹے دار تھپڑ کھانے کے بعد میں تاب نہ لا سکا اور ریت کے اوپر گر گیا۔ وہ بڑے پیٹ والا پولیس کی وردی پہنے پھر سے مجھے اٹھانے لگا، کہا کہ بڑی آگ ہے تیرے اندر، میں ابھی ٹھنڈی کرتا ہوں تیری آگ۔ تجھے کیا لگا کہ تو اس وقت یہاں کھلے آسمان میں رنگ رلیاں منائے گا اور تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا؟ کون ہے یہ لڑکی اور اسے کہاں سے اٹھا کر لائے ہو؟ رمشا تو ایسے کھڑی تھی جیسے اس کے جسم سے جان ہی نچڑ گئی ہو۔ میں نے کہا کیا مطلب کہاں سے اٹھا کر لائے ہو؟ یہ میری بیوی ہے، ہم یہاں سیر کرنے آئے ہیں، تمہیں اس سے کوئی مسئلہ ہے کیا؟ میں نے ہمت جتا کر اسے وضاحت کی اور لفظ بیوی پر زور دیا۔ اس نے کہا یہ کہانی اب پرانی ہو چکی ہے، کوئی نئی کہانی سوچو۔ تیرے جیسے آوارہ لڑکے روز ہی کسی نہ کسی لڑکی کے پہلو میں یہاں بیٹھے ملتے ہیں اور بیوی بیوی کا ڈرامہ رچا کر سمجھتے ہیں کہ انہیں کھلی چھوٹ مل جائے گی۔ ابے سالے، بیویوں کو اس وقت ساحل سمندر پر کون لے کر آتا ہے؟ وہ تو گھر میں روٹیاں پکانے کے لیے ہوتی ہیں۔ میں نے کہا انسپکٹر صاحب، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ واقعی میری بیوی ہے۔ اس نے کہا اچھا بیوی ہے تو پھر نکاح نامہ دکھاؤ مجھے، تبھی میں مانوں گا۔ اس نے مجھے چیلنج کرتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ میں نے کہا نکاح نامہ جیب میں لے کر کون گھومتا ہے؟ اس نے کہا بیویوں کو بھی جیب میں لے کر کوئی نہیں گھوما جاتا کہ کہیں بھی نکال کر ان کو بٹھا کر ان کے ساتھ رنگ رلیاں منائے۔ گھر کس لیے ہوتا ہے؟ کیا گھر میں جگہ کم پڑ گئی تھی؟ اور مجھے انسپکٹر کی یہ بات ایسے چبھی کہ میں پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ میں نے کہا یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، ہم چاہیں جہاں مرضی گھومیں۔ اس نے کہا کہ نکاح نامہ نہیں دکھاؤ گے تو یہ مسئلہ بہت آگے تک جائے گا۔ میں نے کہا میں ابھی گھر جاتا ہوں اور نکاح نامہ لے کر آتا ہوں، میں اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے جاؤں گا۔ اس نے کہا ارے واہ، کسے الو بناتے ہو؟ یہ لڑکی یہاں ہمارے پاس رہے گی اور تو جا جلدی سے نکاح نامہ لے کر آ، میں یہیں انتظار کروں گا۔ میں رمشا کی طرف پلٹا کیونکہ معاملہ سنگین ہو چکا تھا اور وہ کسی صورت ہماری جان نہیں چھوڑے گا جب تک میں اسے نکاح نامہ نہ دکھا دوں۔ وہ میری طرف دیکھ کر کہنے لگی کہ میں تمہارے ساتھ جاؤں گی، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے کہا میں ابھی کیا اور ابھی آیا، ویسے بھی یہ پولیس والے ہیں، یہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ اس نے کپ کپاتے ہوئے ہاتھ میرے بازو کے گرد حائل کر دیے۔ میں نے کہا میری جان، میں بس ابھی آ جاؤں گا، تم مجھ پر بھروسہ کرو۔ اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے جو میرے دل پر پڑ رہے تھے، مگر میں بے بس تھا، مجھے اس کو چھوڑ کر جانا ہی پڑا۔ میں نے پلٹ کر ایک دفعہ اسے دیکھا، وہ اس چاندنی رات میں کسی بے بس شہزادی کی طرح لگ رہی تھی جس کی جان اس کا شہزادہ اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ میں اسے مزید دیکھتا رہتا تو شاید وہاں سے جانا مشکل ہو جاتا، اس لیے میں جلدی سے پلٹا اور بائک اسٹارٹ کر کے گھر کی جانب بھاگا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ میں رمشا کو آخری دفعہ دیکھ رہا ہوں اور شاید اب زندگی میں کبھی بھی اسے دوبارہ دور سے بھی دیکھ نہیں پاؤں گا۔ اس کے قریب آنے کا خواب تو پھر بہت ہی آگے کی بات تھی۔ میں جب عجلت میں گھر پہنچا، بڑے بھائی کے کمرے کا دروازہ زور سے بجانے لگا کیونکہ اس کی دراز میں ہی نکاح نامہ رکھا تھا۔ میں نے گھر والوں کے سوالوں کی کوئی پرواہ نہیں کی، جلدی سے نکاح نامہ نکال کر جیسے ہی ساحل سمندر پر پہنچا، وہاں پر کسی کا نام و نشان تک نہ تھا، نہ کوئی پولیس تھی اور نہ ہی رمشا۔ مجھے بمشکل ابھی آدھا گھنٹہ ہی تو ہوا تھا، اتنی جلدی وہ اسے لے کر کہاں چلے گئے؟ میں وہاں سے پولیس اسٹیشن گیا،
مگر مجھے تو اس انسپیکٹر کا نام تک نہیں معلوم تھا۔ میں وہاں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ پولیس والے میرا منہ دیکھ رہے تھے۔ میں نے انہیں لاکھ تفصیل بتانے کی کوشش کی کہ وہ کس طرح کے حلیے کا تھا، کیسا نظر آتا تھا، مگر انہوں نے مجھے پاگل سمجھ کر وہاں سے بھگا دیا۔ اس شہر میں جتنے بھی پولیس اسٹیشن تھے میں نے سب سے پتہ کر لیا، مگر نہ جانے وہ کس پولیس اسٹیشن میں ہوتا تھا۔ میں نیم پاگل سا ہو گیا تھا۔ رمشا کی شکل بار بار میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہی تھی، جس میں بے بسی تھی، بے پناہ خوف تھا۔ میرا دل یوں تھا جیسے بار بار خنجر سے بے دردی سے ذبح کیا جا رہا ہو۔ بار بار میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگتا۔ کاش کہ یہ سب خواب ہو اور میری آنکھیں کھلیں تو رمشا میرے پاس ہو۔ جب گھر والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے میری خوب کلاس لی۔ اماں تو اپنا سینہ پیٹتی رہیں اور ابا مجھے پیٹتے رہے کہ کمبخت تو اسے باہر لے کر گیا کیوں؟ اس معصوم سی بچی کو نہ جانے تو کہاں چھوڑ آیا؟ میں اپنی بہن کو کیا جواب دوں گا؟ اور میں خود کو کیا جواب دیتا؟ کیا میں اپنے آپ کا سامنا کر پاؤں گا؟ کیونکہ میں رمشا کا مجرم تھا۔ کیا ساری زندگی میں اس آخری چہرے کو بھول پاؤں گا؟ میری پھپھو میری طرح نیم پاگل ہو گئی کیونکہ ان کی جوان بیٹی میں نے اپنی غفلت اور اپنے منہ زور جذبوں کی نظر کر دی تھی۔ وہ شاید مجھے کبھی بھی معاف نہیں کرتی اور شاید میں بھی خود کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ میں نے رمشا کو ہر جگہ تلاش کیا، ہر پولیس اسٹیشن کھنگالا، ہر ہسپتال، ہر مردہ خانہ، مگر ایسے لگتا تھا کہ رمشا نامی لڑکی زمین پر کبھی آئی ہی نہیں تھی۔ مجھے پاگل پن کے دورے پڑنے لگے۔ کبھی کبھی میں اپنا سر اتنی زور سے دیوار میں مارتا کہ میرے ماں باپ اب مجھ پر ترس کھانے لگے تھے۔ اب وہ مجھے کچھ نہیں کہتے تھے۔ میں سارا دن بلایا سا پھرتا رہتا۔ نہ میرے پاس کوئی طاقت تھی، نہ اختیار تھا کہ جس کے بل بوتے پر میں اپنی محبوب چیز کو ڈھونڈ سکتا۔ 2 سال یوں ہی گزر گئے، مگر رمشا کا نام و نشان تک نہ ملا۔ میں نے جس تھانے میں بھی رپورٹ درج کروائی، کہیں سے کوئی جواب موصول نہ ہوا، یوں جیسے کسی کو کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی اسے ڈھونڈنے میں، جسے میں نے خود گنوا دیا تھا۔ اب میرے ذہن میں صرف ایک پلان تھا کہ مجھے اتنا طاقتور اور امیر ہونا ہے کہ میں خود اسے تلاش کر سکوں۔ میں 20 سال کا ہو چکا تھا۔ میں نے کراچی کے ایک بڑے بزنس مین کے گھر چوکیدار کی نوکری کرنے لگا۔ میرے ایک دوست نے مجھے یہاں نوکری پر لگوایا تھا، جو کہ وہاں کا ڈرائیور تھا۔ مجھے وہاں نوکری کرتے ہوئے 5 سال کا عرصہ ہو چکا تھا۔ کبھی کبھی میں باس کا ڈرائیور بن کر ان کو چھوڑنے چلا جاتا تھا۔ اکثر میری اداس شکل دیکھ کر وہ مجھ سے سوال کرتے تھے کہ عاصم، مجھے یوں لگتا ہے جیسے تم اندر سے بہت بکھرے ہوئے ہو، جیسے تمہیں بہت گہری چوٹ پہنچی ہے۔ وہ کافی ہمدرد فطرت کے مالک تھے اور اپنے غلاموں سے بھی دوستوں جیسا سلوک رکھتے تھے۔ میں ان کی بات کے جواب میں ایک زخمی مسکراہٹ چہرے پر سجا لیتا۔ میں ان کو کیا بتاتا کہ میں اپنی زندگی کا کتنا بڑا نقصان کر بیٹھا ہوں، اور جس انسان کو میں خود ڈھونڈنے میں ناکام رہا تھا، کوئی اور اسے کیا ڈھونڈتا۔ اس لیے میں نے اس راز سے کبھی بھی پردہ نہیں ہٹایا تھا۔ میرے باس کے دشمن چاروں طرف پھیلے پڑے تھے اور ہر لمحہ ان کی جان کو خطرہ رہتا تھا۔ ایک بار میں ان کو چھوڑنے کے لیے کہیں جا رہا تھا، راستے میں ہم پر بہت بڑا حملہ ہوا۔ باس کی مخالف پارٹی کے بندوں نے ہم پر گولیاں چلانی شروع کر دیں۔ یوں لگتا تھا جیسے اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں بچا، کیونکہ ہمارے ساتھ والے سیکیورٹی گارڈز فرار ہو چکے تھے۔ انہیں اپنی جان کی پرواہ تھی، مگر میں نے باس کو اس حالت میں اکیلا نہیں چھوڑا۔ مجھے اپنی جان کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ یہ چلی بھی جاتی تو مجھے فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ میں نے اس زندگی سے کبھی کوئی خوشی نہیں پائی تھی۔ اچانک ہی ایک گولی باس کی طرف بڑھی اور میں ان کے سامنے آ گیا۔ میں نے اپنے سینے پر گولی کھا لی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ہسپتال کے بستر پر پڑا تھا اور میرا باس میرے سامنے ایک کرسی پر بیٹھا تھا۔ میں نے حیرت سے دیکھا کہ میں زندہ کیسے بچ گیا۔ میرے باس میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگے۔ کہا کہ مجھے تمہارے جیسے وفادار انسان کی ہی تلاش تھی، جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے باس کی جان کو بچائے۔ حالانکہ تم ابھی لڑکے ہو، جوان ہو، خوبصورت ہو، تمہارے آگے اتنی لمبی زندگی پڑی ہے، لیکن تم نے پھر بھی میری جان بچائی ہے۔ اس لیے میں اپنی جائیداد کا ایک بڑا حصہ تمہارے نام کر رہا ہوں۔ یہ تمہارا انعام ہے، کیونکہ میں اپنے محسن کو کبھی نہیں بھولتا۔ میرے باس احسان اللہ خان نے میری زندگی ایک لمحے میں بدل کر رکھ دی تھی۔
مجھے فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دیا تھا، مگر اتنی دولت بھی مجھے خوشی نہیں دے سکی، نہ میرے اندر کی ویرانی کو کم کر سکی، اور نہ میں رمشا کو ڈھونڈ سکا۔ پتہ نہیں وہ زندہ بھی تھی یا نہیں۔ میں نے اس دولت کی ایک خطیر حصے سے ایک پناہ گاہ تعمیر کروائی ہے، ان بے آسرا لوگوں کے لیے جو میری طرح چھت کے ہوتے ہوئے بھی چھت سے محروم تھے۔ شاید دوسروں کو سکون دے کر ہی مجھے کچھ سکون مل سکے۔ آج میں اس عالی شان محل نما ہوٹل میں ایک اکیلے کمرے میں بیٹھا سگار پی رہا تھا۔ سگار سے نکلنے والا دھواں اداس فضا میں رچ گیا تھا۔ میں روزانہ رات کی تنہائی میں رمشا کو یاد کرتا تھا اور یہ امید کرتا تھا کہ شاید وہ کبھی بھٹک کر یہاں آ جائے اور میں اسے پناہ دے سکوں، مگر میری اداس زندگی میں سوائے خوش گمانیوں کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ میں انہی خوش فہمیوں میں اپنی زندگی کے باقی ایام بھی پورے کرنا چاہتا تھا۔ میں اپنے آپ سے اتنا شرمسار تھا کہ میں رمشا کے بعد کبھی شادی نہیں کر سکا اور نہ ہی کرنا چاہتا تھا، کیونکہ رمشا جاتے ہوئے میرے وجود کا ایک حصہ اپنے ساتھ لے گئی تھی، اور وہ حصہ میرا دل تھا۔